حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نکاح صرف عام دنیاوی رسم اور رواج نہیں بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طیبہ آپ دی سنت مبارکہ۔ نکاح تو پہلے انسان دے ذمے مرد دے ذمے بہت سارے حق ہوندے نے، رشتہ داراں دے، والدین دے، بہناں بھائیاں دے، عزیز و اقارب دے، لیکن نکاح دے بعد ان بہت سارے حقوق دے اندر ایک اور حق دا اضافہ ہو جاندہ ہے، اور وہ حق ہے خاوند دے ذمے بیوی دا اور بیوی دے ذمے خاوند دا۔ مرد نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرداں نو اللہ نے عورتاں تے حاکم بنایا۔ اور ظاہر بات ہے حاکم دیاں کچھ ذمہ داریاں نے، جب تک حاکم اور اس حاکم دا دائرہ اختیار جتھوں تک ایک حدیث پاک دے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے چوں ہر بندہ اللہ دے دربار اندر مسئول ہے، جواب دے وے جس حد تک او دا دائرہ اختیار ہے۔ وہ ملک دا سربراہ ہے تو او دے کولوں ملک دے حوالے نہ صوبے دا، ضلع دا، یا کم از کم ایک گھر دی چار دیواری دے اندر وہ گھر دا سربراہ ہے تو او دے کولوں اللہ دے دربار اندر سوال ہونا ہے اور انہوں جواب دینا پہ۔ اسی اندازہ فرماؤ کہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے ایک آدمی قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر ایک آدمی نو لے کے آئے گا ہمسائے نو کہ یا اللہ انہیں میرے نال بڑی خیانت کیتی ہے، بڑی زیادتی کیتی۔ اللہ تعالیٰ انہوں طلب کرن گے، فرمان گے ہاں وے تو ایدہ ہمسایہ سے زیادتی کیتی، میں یقیناً ایدہ ہمسایہ سے ایدی دیوار نال میری دیوار سانجی سے قریبی ہمسایہ سے، لیکن میں نہ تے پوری زندگی ایدے مال وچ خیانت کیتی نہ ایدی عزت اندر خیانت کیتی۔ وہ دعوے دار بندہ وہ کہے گا جی یا اللہ گل تے دی ٹھیک ہے، اصل انہیں زیادتی اور خیانتیں کی تھی کہ اسی ہمسائے سا ساڑھے کولوں اٹھ کے نماز پڑھنے واسطے چلا جاندہ سی، لیکن سانوں انہیں کدی نماز دی دعوت ہی نہیں دیتی، کدی انہیں دین دی نیکی دی سانوں دعوت ہی نہیں دیتی۔ ہون جتھے ہمسائے دا دوسرے تے اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ دے دربار اندر انہوں لے کے گیا ہے کہ میں نے کدی نماز دی دعوت نہیں دی، تو پھر اندازہ کرو کہ گھر دے سربراہ دی حیثیت کی ہوگی کہ گھر دا سربراہ بے شک آپ نمازی ہے، لیکن وہ دی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی نو نماز دا حکم کرے، اپنے بچیاں نو نماز دا حکم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردانو اللہ نے عورتوں تے حاکم بنایا، اور حاکم دی ذمہ داریاں چوں ذمہ داری ایک اے بھی ہے کہ وہ اپنی رعایا نال برابر دا اور پورا پورا انصاف کرے، جیسا خود کھائے ویسا اپنے گھر مہیا کرے، جیسا خود پہنے ویسا اپنے گھر مہیا کرے۔ اور ایک روایت کے اندر موجود ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی فرمان گرامی آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تواڈے چوں ساریاں چوں اچھا اور بہترین بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اپنی بیوی واسطے بہتر ہے۔ اور آپ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں تواڈے ساریاں چوں اپنے گھر والیاں واسطے بہترین ہوں۔ تو زندگی دے تمام معاملات دے اندر دیکھو نا، باہر دوستاں یاراں سجنا بیلیاں بندہ نہ بھی اچھا ہوئے تے اچھا بنن دی کوشش کرتا ہے کہ لوگ یہ نہ آکھن جی دے اندر اے کمی ہے دے اندر اے خامی، نہ بھی اچھا ہوئے اچھا بنن دی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اچھا کون ہے؟ جڑا اپنے گھر والوں واسطے اپنی بیوی واسطے بہترین، اور بیوی دا حق ہے مرد دے ذمے کہ مرد دے نان نفقے دا انتظام کرے، جیسا خود کھائے ویسا اپنے گھر مہیا کرے، جیسا خود پہنے ویسا اپنے گھر مہیا کرے۔ انصاف دا تقاضا ایک، اس واسطے گھر ادو جنت دی عملی تصویر بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی کہ پوری دنیا ایک سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس ساری دنیا نو آپ نے سامان فرمایا، اور اس پورے سامان چو آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت نیک بیوی، یہ بہت بڑا دنیا دے سامان چوں ایک سامان ہے۔ بیوی اپنے حق پہچانے، مرد اور خاوند اپنے حق دی، اور جو عورت دے او دے ذمے حقوق نے انہاں دا خیال رکھے، ایک دوسرے نو احترام دی نظر نہ دیکھن، تو انشاءاللہ یقیناً دنیا دے اندر ہی ایک گھر جنت دی عملی تصویر اور نمونہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دے مطابق سمجھ کے زندگی بسر کرن دی خرم ولی اور گواہاں دی موجودگی سے میں اس بیٹی دا نکاح تواڈے نال کرنا تانوں قبول ولی اور گواہاں دی موجودگی چ میں اس بیٹی دا نکاح تواڈے نال کرنا تانوں قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا واجرنا من خزي الدنيا، اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما، اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، آمین۔